Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Rafiq Afridi from Peshawar. اچھا، ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس چینل سے صرف ہومیوپیتھی کی آواز اٹھائی جائے گی، یعنی صرف ہومیوپیتھی کے حوالے سے بولا جائے گا۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے اپنا نالج، اپنا ایکسپیرینس، اپنے آبزرویشن شیئر کرنے ہیں۔ سو پبلک کو نہ اس ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ ٹائم ضائع کرے اور نہ اس کو فالو کرے اور نہ آپ کو اس کے سمجھ آئے گی۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی اونلی فار ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس۔ اچھا، ہم نے سٹارٹ کیا تھا کلینکل ٹپس کے حوالے سے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور اس میں ہم ہیڈ ٹو ٹو یعنی سر سے پاؤں تک کوشش کر رہے کہ جتنے بھی روٹین کے مریض زیادہ آ رہے ہیں، ریئر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو روٹین کے مریض آتے ہیں تو ہم نے پہلے سر پہ بات کی کہ سر درد، اس کے بعد ایئر نوز تھروٹ کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد ہم نے نیک پین، شولڈر پین، اور اس طرح نیچے آ رہے جتنا ہمارا کلینکل ایکسپیرینس، آبزرویشن ہے، تو اس پہ میں آپ سے شیئرنگ کر رہا ہوں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کمر درد کے حوالے سے۔ کمر درد کے حوالے سے اگر آپ کو پیشنٹ آئیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کمر میں درد ہے، تو آپ ضرور کمر درد جاننے کی کوشش کریں کہ کمر درد کیوں ہے۔ فرض کیا آپ کے پاس جوان آتے ہیں، اس کی 20 سال عمر ہے، اس کی 30 سال عمر ہے، اس کی 40 سال عمر ہے، 35 سال عمر ہے، تو اس عمر تک کمر کی درد تقریباً یہاں پہ کوئی اتنی ڈیجنریشن نہیں ہوتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی ساختی تبدیلیاں آتی ہے، لیکن بہت ریئر۔ یہاں پہ آپ کو موسٹلی یعنی 18 سے لے کر 35 تک، یعنی 18 سال سے لے کر 35 سال تک آپ کے پاس جتنی کمر درد کی مریض آئیں گے 40 سال تک، تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ جو میری ایکسپیرینس ہے، جو میرا آبزرویشن ہے، وہاں پہ آپ کو ہسٹری آف ٹراما، یعنی یا کوئی چوٹ لگا ہے، وزن اٹھایا ہے، یا اس نے کوئی جو ہے نا بھاری کام کیا ہوا ہے، یا اس کا پروفیشن ایسا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پروفیشنل اس کا ایسا ہے کہ اس نے کوئی وزن کا کام یا کوئی جو ہے نا ہارڈ کام کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہاں پہ آپ اپروچ جو ہے نا ٹراما کو ضرور آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں، یا بھاری کام کو۔ میرے پاس بہت سارے پیشنٹ اوائل پریکٹس میں روٹا، ریسٹاک، سرنیکا یا جتنی بھی کمر درد کی دوائی ہے وہ میں دیتا تھا، اس کی کافی اچھی ریزلٹ تھی۔ لیکن جب سے دیکھیں ایج وائز جو ہے نا، آپ ایج وائز پہ اب اگر آپ کو بچہ ہے تو بچے کو تو وہ امپوٹینسی کی دوائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے سمجھ آ رہی ہوگی۔ یا اگر آپ کے پاس بڑا مریض آئے تو وہاں پہ آپ کو بچوں کی بیماریاں نہیں ملے گی، بچوں کی ایج میں آپ کو بڑوں کی بیماریاں نہیں ملے گی، عورتوں میں آپ کو میل کی بیماری اور میل میں عورتوں کی بعض بیماری آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ہر مرض میں یا ہر مریض میں آپ جو ہے نا ڈائگنوزس، ڈیفرینشیل ڈائگنوزس، ایک بیماری کو دوسری بیماری سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی میڈیسن اپلائی کریں گے تو سوائے ناکامی کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ہم کہیں گے کہ دوائیاں تو کام نہیں کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے جھوٹ بولا تھا، کتابیں جھوٹ بولتی ہے۔ نہیں تھی، کتابیں بھی ٹھیک کہتی ہے، آپ کے ڈاکٹر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش، سچی جو بات ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کمر کا درد کیوں آتا ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہے، موسٹلی زیادہ کیا وجہ ہو سکتا ہے، اور ریئر کون سی بات ہو سکتی ہے۔ تو جتنی بھی آپ کو 35 سال، 30 سال، 40 سال تک تقریباً آپ کو مریض ملیں گے کمر درد کے، 80% یعنی 80% آپ کو وہاں پہ آپ مریض سے پوچھو کہ کمر درد، جی کمر درد ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائے بس ڈاکٹر صاحب میرا کمر درد یہ میرا، آپ ایکس رے پڑھیے، MRI رپورٹیں پڑھے، وہ پڑھے، یہ پڑھے۔ آپ ان کو یہ بتائے کہ آپ کو کمر درد کب سے ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا ڈاکٹر صاحب میرے ایکس رے پڑھ لو۔ یہ مریض مجھے ابھی میں مریضوں سے فری ہوں، لیکن ابھی مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا چلو اس پہ ویڈیو بناتے تاکہ دوست بھی ڈیٹریکٹ نہ ہو، اور ان کو جلدی مریض کو اسیس کرنے میں، مریض کو ٹریٹ کرنے میں کیسے وہ جلدی اس کو جو ہے نا ڈائگنوز بھی کرے اور علاج بھی کرے۔ تو ایک مریض میرے پاس ابھی آئے، کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے کمر کا درد تھا، ہمارے گاؤں کے جتنے پیشنٹ آتے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ تو اس کو میں نے جو ہے نا بتایا کہ اس دوائی سے آرام نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ہے، میں نے اس کو روٹا دیا تھا۔ تو جب میں نے اس سے ہسٹری لی تو اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی وزن اٹھایا تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا میرے 6 سال ہو گئے کہ مجھے میرا کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں نے
ارنیکا سی ایم کی 3 خوراکیں پہلے دن، اس کے بعد ریسٹاک سی ایم کی 3 خوراکیں، اور اس کے بعد روٹا سی ایم کی 3 خوراکیں۔ ابھی بعض دوست میرے پاس ہائی ڈوزز میں اتفاق نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں 30 اور 200 آپ کی فلاسفی کہتی ہے کہ جب آپ کی لو پوٹینسی کام نہ کرے تو آپ ہائی پہ جائیں، آپ دوائی تبدیل نہ کریں، آپ پوٹینسی تبدیل کریں۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ مریض کا میں ٹائم ضائع کروں؟ مجھے پتا ہے کہ جب مریض کو 6 سال سے تکلیف ہے تو میں نے ہائی ڈوز اپلائی کرنی ہے، یہ ہماری لا بھی اجازت دیتی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے تاکہ مریض کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو، آپ کی ہومیوپیتھی جو ہے نا، مطلب یہ کہ یہ بھی پروموٹ ہو اور آپ کو بھی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے اور مریض کا پیسہ اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو جب مریض کو میں نے یہ سی ایم کی 3 خوراکیں دی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ارنیکا 200 میں صبح دوپہر شام، روٹا 200 میں اوڈی۔ اچھا، یہ میں نے کیوں دی ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہاں مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آپ میٹیریا میڈیکا میں خود پڑھیں۔ ارنیکا اور ریسٹاک تھوڑا شارٹ کٹ میں بول لیتا ہوں، ایک دوسرے کے فالو ویل ہے، اور روٹا بھی جو ہے نا ان کا فالو ویل ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے اکٹھا نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لا اجازت نہیں دیتی ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ علیحدہ علیحدہ دے۔ پہلے دن آپ نے ارنیکا دے دی، آپ نے ٹراما کو ہینڈل کیا، لیگامنٹ بون ٹینڈن وہاں پہ ٹراما ہوا ہے وہ آپ کا ریسٹاکس کور کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا روٹا جتنی بھی لیگامنٹس کے پرابلم ہے یا کمپلیکس قسم کی انجری ہوئی ہے یا اس نے وزن اٹھایا تو وہ اس کو ہینڈل کرے گا۔ تو میں نے جب اس کو پہلے دن ارنیکا 3 خوراکیں دی ہائی ڈوزز، پھر اس کے بعد ریسٹاکس، پھر روٹا، اور جب مریض مہینے واپس آیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ مجھے پہلے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا کیا ہے، پہلے جب میں نے اس کے علامات کی علاج کی تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، جب میں پیتھولوجی پہ کاز پہ چلا گیا تو وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے سینکڑوں مثالیں ہیں، اگر ابھی میں آپ کو مثالیں دینے لگوں تو میرے پاس جو ہے نا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے مریض آئیں کہ وہ بھاری کام کرتے ہو، وزن کا کام کرتے ہو، مزدور ہو، اور آپ کے پاس یعنی ینگ ایج میں کمر درد کے حوالے سے مریض آئیں تو آپ لازمی ٹراما کو کنسیڈر کریں۔ کوئی بھاری کام تو نہیں کیا، چاہے وہ 10 سال پہلے کیوں نہ ہو، چاہے 15 سال پہلے، چاہے 15 مہینے پہلے کیوں نہ ہو، لیکن اس ایج میں آپ ٹراما کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ٹراما کی ہسٹری ملے، آپ سٹارٹ میں ڈائریکٹ ارنیکا کی ہائی ڈوزز لگائے، اس کے بعد ریسٹاکس دیں کیونکہ یہ اس کی فالو ویل ہے، اور بعد میں آپ بے شک روٹا دیں، انشاءاللہ آپ کو فیلیور نہیں ہوگی۔ اچھا، ایکیوٹ میں تو میازمیٹک میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیشنٹ کرانک ہو، بہت عرصے سے اس کو یہ تکلیف ہو، تو آپ جو ہے نا سٹارٹ میں لازمی اینٹی میازمیٹک میڈیسن، مطلب ہے کہ کارسینوسن ٹیوبر میٹورینم، وہ میازم پہ لیکچر موجود ہے، تو میرے لیکچر میازم کے حوالے سے موجود ہے، وہ آپ جا کے پڑھیں تو میازم کے حوالے سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ تو مطلب کہ کرانک میں میازمیٹک میڈیسن آپ کو لازمی دینی پڑے گی، اور اگر پیشنٹ ایکیوٹ ہے 2 3 6 مہینوں کا کیس ہے تو یہاں پہ اگر آپ میازمیٹک میڈیسن نہ بھی دیں تو یہ میڈیسن آپ کو کام کرے گی۔ اچھا، ٹراما کی ہسٹری جہاں بھی ملے، فرض کیا نیک پین ہے، مریض گر گیا ہے، اس کو جو ہے نا نی ٹراما ہو گیا، اس کو جدر بھی ٹراما ہو گیا، کہاں کا بھی ٹراما ہو، تو آپ جو ہے نا ارنیکا کو سٹارٹ میں، ریسٹاک سیکنڈ پیرارٹی پہ، اور اگر نروس ٹراما ہے تو ہائپیریکم نہ بھولے، ہائپیریک جو ہے نا ہائی ڈوز دے کر سی ایم کی یا 1 ایم کی آپ سٹارٹ میں دے کر اس کے بعد لو پوٹینسی پہ آ جائیں۔ اچھا، یہ ہائی پوٹینسی جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا کلینکل پریکٹس ہے، میں خود کلینک میں اس طرح کرتا ہوں اور آپ سے بھی شیئر کیا۔ اگر اس کو میں نے لو پوٹینسی میں جب بھی استعمال کیا ہے مجھے ریزلٹ نہیں ملے ہیں، اگر ملی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ جب سے میں نے ہائی پوٹینسی میں پریکٹس کر رہا ہوں، میرا الحمدللہ پہلے اگر میں 5 مریض دیکھتا تھا تو آج میں نے 65 مریض چیک کر لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ کو لا بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کا مریض جانے اور اس وقت آپ کون سی میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیشنٹ آئے اور اس کا خون جا رہا ہے تو آپ تو ہیمامیلس 1x 2x میں نہیں دیں گے، لازمی بات ہے اس کے اوپر پہلے کپڑا رکھیں گے، اس کو باندھو گے کہ اور خون نہ نکلے، اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیشنٹ جس شدت کے پاس آئے اس کی جو شدت ہے، شدت کے مطابق آپ جو ہے نا کچھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کرونک پیشنٹ آتے ہیں تو کرونک میں آپ جو ہے نا بغیر خوف آپ ہائی پوٹینسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باہر کے ہر قسم کے ٹراما میں آپ ارنیکا سٹارٹ میں، بعد میں ریسٹاکس، کیونکہ اکثر کمپلیکس قسم، اگر نرس ٹراما ہے تو اس کے بعد ہائپیریکم لگائے، اگر بون ٹراما ہے تو سمپائٹم ساتھ ایڈ کریں، اگر ہیڈ انجری ہے، سر پہ ٹراما ہے تو آپ نیٹرم سلف مریض کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ فیمیل
جنہوں نے سی سیکشن کی ہوتی ہے، سرجری کی ہوتی ہے، اور ان کو وہ آپریشن کا جو ریجن ہے وہ درد کرتا ہے، تو وہاں پہ آرنیکا CM میں ہر 5 دن بعد دیتا ہوں، بقایا میں مریض کو پلاسبو دیتا ہوں، مہینے بعد آتا ہے اور وہ پین لیس ہوتا ہے، اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو کمر درد میں اگر آپ کے پاس مریض آئے اور اس نے کوئی چوٹ کھایا ہے، وزن اٹھایا ہے، اس کے بعد اس کو کمر کا درد ہے، آپ مریض کے ایکس رے کو بھول جائیں، آپ مریضوں کے بقایا کے اسٹیکنگ کو بھول جائیں، آپ اس سیکوینس سے میڈیسن دیں، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کہاں پہ کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ ٹائم ملے میں ضرور رپلائی کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائے کہ مجھے ٹراما نہیں ہوا ہے، مجھے ایسی ہی کمر میں درد ہے، تو بالکل اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ سمپٹمیٹک علاج کریں۔ اگر مریض سمپٹم 2 سمپٹم چھوٹی سی سمپٹم، اللہ ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کو صحت دے، زندگی دے، اس سے جو ہم نے سیکھا ہے۔ اچھا، میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کا نام کوٹ کر رہا ہوں، جہاں جہاں سے بندہ سیکھتا ہے تو اس کو کوٹ یا وہ کرنا چاہیے۔ تو وہ ہم کلینک میں سر سے جو سیکھا ہے اور جو میں نے خود سینکڑوں دفعہ اپلائی کی ہے، مریض سے آپ 2 سوال کریں۔ مریض آپ کو ڈیٹریک کرے گا کہ بھائی آپ کی تکلیف چلنے سے بڑھتی ہے یا آپ کی تکلیف بیٹھنے سے بڑھتی ہے، مریض آپ کو پھر ڈیٹریک کرے گا۔ اچھا، یہ میں اس لیے مبالغہ آرائی سے کوئی کام نہیں لے رہا ہوں، مریض سے آپ 2 باتیں پوچھیں کہ آپ کی تکلیف چلنے سے بڑھتی ہے یا بیٹھتی ہوئی بڑھتی ہے۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب دونوں میں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے صحیح بتانا ہے۔ مریض کو آپ نے آپ سوال کی طرف لانا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈیٹریک، وہ بڑا چڑھا کے تکلیف اس لیے بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تیز دوائیاں دے یا XYZ جو بھی ہو، لیکن آپ نے اپنے سوال سے نہیں ہٹنا ہے۔ اگر مریض کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری تکلیف جی بالکل چلنے سے بڑھتی ہے، تو آپ مریض کو کیا دیں گے؟ سفلینیم لازمی 1 میں دیں ہفتہ وار، کیونکہ یہ روماٹزم کی بہت بڑی دوائی ہے۔ ہفتے میں 1 خوراک، ہر ہفتے ریپیٹ کروائیں۔ اچھا، چلنے سے بڑھتی ہے تو روٹا آپ 30 میں صبح دوپہر شام دیں، 1 میں 4 دن بعد بھی دے سکتے ہو، 200 میں روزانہ بھی دے سکتے ہو۔ ہر پوٹینسی میں آپ کو ریزلٹ ملے گی۔ کون سی موڈیلیٹیز پہ؟ چلنے سے تکلیف بڑھتی ہے، کمر کا درد، بقایا آپ سب کچھ بھول جائیں۔ دوسری بات، اگر مریض آپ کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری تکلیف بیٹھتے ہوئے بڑھتی ہے، چلتی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن بیٹھتی ہوئے موڈیلیٹیز بڑھ جاتی ہے، یہ ہومیوپیتھک موڈیلیٹیز ہے، اور آپ کا زیادہ تر لوگ جو پریکٹس موڈیلیٹیز پہ کر رہے ہیں، تو سفلینیم 1 ویکلی اور ریسٹاک 200 میں بے شک اوڈی دو، 30 میں آپ صبح دوپہر شام دیں، 1 میں آپ تیسرے چوتھے دن دیں۔ کمر کے درد میں انشاءاللہ یہ جو میں نے 2 ٹپس آپ سے شیئر کر دیے، تو آپ کا انشاءاللہ مایوسی آپ کو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ فیمیل پیشنٹ اکثر آتی ہے جن کو لیکوریا ہوتا ہے، تو لیکوریا میں آپ کالیکار 200 میں اوڈی اور اووٹوسٹا 200 میں اوڈی، کیونکہ سیلان رحم جسے اردو میں کہتے ہیں، جب بھی ہماری خون کی کمی ہوتی ہے، جب بھی ہمارا وائٹل فلوئڈ ضائع ہوتا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، آپ سے خون بہتا ہے، تو چائنا اس کی دوائی ہے، اور چائنا کی کرانک کیا ہے؟ کالیکار۔ تو مریض جو ہے نا کرانک میں چلا جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا چائنا کی کرانک دینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کمی بیشی بھی پورا کرے گی اور کمر درد بھی ٹھیک کرے گی۔ تو لیکوریا والی جو پیشنٹ آتی ہے اور ان کو کمر درد ہو اور لیکوریا کی وجہ سے ہوں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو لیکوریا تو نہیں ہے، تو کالیکار 200 میں صبح اور کالیکار 200 میں شام 15 دن کھلاؤ گے، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں یا کم افاقہ بالکل آپ میڈیسن کو ریپیٹ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ فیمیل پیشنٹ آتی ہے جو کہ ان میرڈ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو کلکیریا فاس بہت فائدہ کرے گی، یعنی کلکیریا فاس آپ کے لانے سے اس کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کی کمر درد بھی ٹھیک ہوگی اور ان کا لیکوریا بھی ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی بچیاں بھی آتی ہے، لیکوریا کے پیچھے بات یاد آ گئی ہے، جو کہ میچور ہوتی ہے، یعنی 6 سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی، ان کے مینسز نہیں آتے، یعنی مینسز آنے سے پہلے، میچور ہونے سے پہلے ان کی لیکوریا ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر علی محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آپ سب جانتے ہو، کیوبیبا CUBIBA کیوبیبا، اسپیلنگ میں شاید میرا مسٹیک ہو، لیکن کیوبیبا کے نام سے ایک میڈیسن ہے، آپ 200 میں اوڈی، 30 میں صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ ایسی فیمیل، ایسی بچیاں جو کہ 12-11 سال سے کم ہوں، جن کے مینسز نہیں آئے ہو، میچور ہو، تو ان کو آپ کیوبیبا آپ کو مایوسی نہیں، ان کا کمر درد بھی ٹھیک ہوگا اور ان کی لیکوریا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ سمجھ آئی ہوگی، پھر بھی جہاں جہاں کنفیوژن ہو تو ایڈمن باکس میں پوچھے، سوری کامنٹس میں انشاءاللہ میں ضرور رپلائی کروں گا۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ زندگی ملی تو اس کے بعد جو ہے نا شیاٹیکا، درلنگڑی، کمر سے نیچے، پاؤں کا درد، ایک پاؤں دوسرے پاؤں میں، ڈیجنریٹیو چینجز، سروائکل اسپونڈلائٹس، آسٹیو آرتھرائٹس، انشاءاللہ اس کے حوالے سے نیکسٹ لیکچر میں بات کی جائے گی۔ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ وہ بھی جو ہم نے کچھ آپ سے ٹوٹا پھوٹا آپ سے شیئر کر دیا انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی وہ بھی اس علم سے مستفید ہو۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ہائی پوٹینسیز کا ذکر کیا، بعض دوست یہاں پہ اتفاق نہیں کریں گے، ضرور اختلاف رکھنا بھی چاہیے، آپ کمنٹس میں پوچھیں، جہاں تک ہماری سمجھ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں نے جو آپ سے شیئر کیا یہ میں آپ سے اپنا پریکٹس شیئر کر رہا ہوں۔ تو جہاں پہ آپ کو اختلاف ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، جہاں پہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں بالکل نہ رکھیں، آپ پوچھیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں ضرور انشاءاللہ رپلائی کروں گا۔ السلام علیکم۔